فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري يسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس ولقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني فقد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا فانطلقا پھر وہ دونوں چلے حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب رکیبہ وہ دونوں سوار ہوئے فی سفینتی کشتی میں خرقہا اس نے سوراخ کر دیا اس میں قال اس نے کہا احرقتہا تم نے اس میں سوراخ کر دیا ہے لتغرقا کہ تم غرق کر دو اہلہا اس کے سوار لقد جئت البتہ تو لایا تو نے کی شیئن ایک بات امرن بھاری پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب چڑھے کشتی میں اس کو پھاڑ ڈالا موسیٰ بولا کیا تو نے اس کو پھاڑ ڈالا کہ ڈبا دے اس کو لوگوں کو البتہ تو نے کی ایک چیز بھاری جب اس کشتی پر چڑھنے لگے ناؤ والوں نے حضر کو پہچان کر مفت سوار کر لیا اس احسان کے بدلے یہ نقصان دیکھ کر موسیٰ کو اور زیادہ تعجب ہوا لیکن کشتی پوری طرح کنارے کے قریب پہنچ کر توڑی لوگ ڈوبنے سے بچ گئے اور توڑنا یہ تھا کہ ایک تختہ نکال ڈالا گویا عیب دار کر دیا قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا قال اس حضر نے کہا الم اقل کیا میں نہیں کہا انک بے شک تو لن تستطیع ہرگز نہ کر سکے گا تو معی میرے ساتھ صبرن صبر بولا میں نے نہ کہا تھا تو نہ ٹھہر سکے گا میرے ساتھ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری یسرا قال اس نے کہا لا تؤاخذنی آپ میرا مواخذہ نہ کریں بما اس پر جو نسیت میں بھول گیا ولا ترهقنی اور مجھ پر نہ ڈالیں من سے امری میرا معاملہ عسرا مشکل کہا مجھ کو نہ پکڑ میری بھول پر اور مت ڈال مجھ پر میرا کام مشکل یعنی اگر بھول چوک پر بھی گرفت کرو گے تو میرا تمہارے ساتھ رہنا مشکل ہو جائے گا یہ پہلا پوچھنا حضرت موسیٰ سے بھول کر ہوا اور دوسرا اقرار کرنے کو تیسرا رخصت ہونے کو
فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا فانطلقا، پھر وہ دونوں چلے حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب لقیا وہ ملے غلام ایک لڑکا فقتلہ تو اس نے اس کو قتل کر دیا، قال اس نے کہا قتلتا کیا تم نے قتل کر دی نفسا ایک جان زکیۃ پاک بغیر نفس جان، لقد جئت البتہ تم آئے تم نے کیا شیئا ایک کام نکرا ناپسندیدہ، پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ملے ایک لڑکے سے تو اس کو مار ڈالا۔ موسیٰ بولا کیا تو نے مار ڈالی ایک جان ستھری بغیر عوض کسی جان کے، بے شک تو نے کی ایک چیز نامعقول۔ ایک گاؤں کے قریب چند لڑکے کھیل رہے تھے، ان میں سے ایک کو جو زیادہ خوبصورت اور سیانہ تھا پکڑ کر مار ڈالا اور چل کھڑے ہوئے۔ بعض روایات میں اس کا نام جیسور آیا ہے۔ وہ لڑکا بالغ تھا یہ نہیں یا نہیں، بعض کا قول ہے کہ بالغ تھا اور لاس غلام عدم بلوغ پر دلالت نہیں کرتا، لیکن جمہور مفسرین اس کو نابالغ ہی بیان کرتے ہیں۔ واللہ عالم، یعنی بے گناہ جب تک لڑکا بالغ نہ ہو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ لفظ بظاہر اس کے نابالغ ہونے کی تائید کرتا ہے، اگرچہ دوسروں کے لیے تعویل کی گنجائش ہے، یعنی اول تو نابالغ قصاص میں بھی قتل نہیں کیا جا سکتا، پھر اس پر مزید یہ کہ یہاں قصاص کا بھی کوئی قصہ نہ تھا، پھر اس سے بڑھ کر معقول بات کون سی ہوگی؟ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، قال اس نے کہا الم کیا نہیں، اقل میں نے کہا لکا تجھ سے، انک بے شک تو، لن تستطیع ہرگز نہ کر سکے گا، معی میرے ساتھ، صبرن صبر۔ بولا میں نے تجھ کو نہ کہا تھا کہ تو نہ ٹھہر سکے گا میرے ساتھ، کیونکہ ایسے حالات واقعات دیکھنے میں آئیں گے جن پر تم خاموشی کے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ آخر وہی ہوا۔ قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، قال اس موسیٰ نے کہا ان سألتك اگر میں تم سے پوچھوں عن شيء کسی چیز سے، بعدها اس کے بعد، فلا تصاحبني تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، قد بلغت البتہ تم پہنچ گئے، من لدنی میری طرف سے، عذر کو، کہا اگر تجھ سے پوچھیں کوئی چیز اس کے بعد تو مجھ کو ساتھ نہ رکھیو، تو اتار چکا میری طرف سے الزام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ حضرت علیہ السلام کے تخیر و حیض حالات و واقعات کا چپ چاپ مشاہدہ کرتے رہنا بہت ٹیڑھی کھیر ہے، اس لیے آخری بات کہہ دی کہ اس مرتبہ اگر سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، ایسا کرنے میں آپ معذور ہوں گے اور میری طرف سے کوئی الزام آپ سے پر عائد نہیں ہو سکتا، کیونکہ 3 مرتبہ موقع دے کر آپ حجت تمام کر چکے۔ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، فانطلقا پھر وہ دونوں چلے حتیٰ جہاں تک کہ اذا اتیا جب وہ دونوں آئے اہل قریتی ایک گاؤں والوں کے پاس، استطعما دونوں نے کھانا مانگا، اہلا اس کے باشندے، فابوا ان تو انہوں نے انکار کر دیا کہ یضیفوہما وہ ان کی ضیافت کریں، فوجدا پھر انہوں نے پائی دیکھی فیہا جدارن اس میں وہاں ایک دیوار، یرید وہ چاہتی تھی، ان ینقض کہ وہ گر پڑے، فاقامہ تو اس نے اسے سیدھا کر دیا، قال اس نے کہا لو شئت اگر تم چاہتے لاتخذت لے لیتے علیہ اس پر اجرت۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب پہنچے گاؤں کے لوگوں تک، کھانا چاہا وہاں کے لوگوں سے، انہوں نے نہ مانا کہ ان کو مہمان رکھیں، پھر پائی وہاں ایک دیوار جو گرا چاہتی تھی، اس کو سیدھا کر دیا۔ بولا موسیٰ اگر تو چاہتا تو لے لیتا اس پر مزدوری، یعنی ایک بستی میں پہنچ کر وہاں کے لوگوں سے ملے اور چاہا کہ بستی والے مہمان سمجھ کر کھانا کھلائیں، مگر یہ سعادت ان کی قسموں میں نہ تھی۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جیسے مقربین کی ضیافت سے انکار کر دیا۔ یہ معاملہ دیکھ کر چاہیے تھا کہ ایسی تنگ دل اور بے مروت لوگوں پر غصہ آتا، مگر حضرت علیہ السلام نے غصے کے بجائے ان پر احسان کیا۔ بستی میں ایک بڑی بھاری دیوار جھکی ہوئی تھی، قریب تھا کہ زمین پر آ رہے لوگ اس کے نیچے گزرتے ہوئے خوف کھاتے تھے۔ حضرت علیہ السلام نے ہاتھ لگا کر سیدھی کر دی اور منہدم ہونے سے بچا لیا۔ تنبیہ حتیٰ اذا اتیا اہل قریت میں اہل
لفظ شاید اس لیے لائے کہ بستی میں ان کا آنا محض مرور عبور کے طور پر نہ تھا، نہ یہ صورت تھی کہ باشندگان شہر سے علیحدہ کسی سرائے وغیرہ میں جا اترے ہوں، بلکہ قصد کر کے شہر والوں سے ملے، اور استطعامہ اہلہا میں دوبارہ لفظ اہل کی تصریح ان کی مزید تصحیح کے لیے ہے، یعنی جن سے مہمان چاہی تھی وہ اہل قریہ تھے، کوئی پردیسی مہمانی چاہی کے مسافر نہ تھے، جو یہ عذر کر سکیں ہمارا گھر یہاں نہیں، مہمانداری کیسے کریں، یعنی بستی والوں نے مسافر کا حق نہ سمجھا کہ مہمانی کریں، ان کی دیوار مفت بنا دینے کی کیا ضرورت تھی، اگر کچھ معاوضہ لے کر دیوار سیدھی کرتے تو ہمارے کھانے پینے کا کام چلتا اور ان تنگ دل بخیلوں کو ایک طرح کی تنبیہ ہو جاتی، شاید اپنی بد اخلاقی اور بے مروتی پر شرماتے۔ قال هذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ قال اس نے کہا هذا یہ فراق و جدائی بینی میرے درمیان و بینک اور تمہارے درمیان، سأنبئک اب تمہیں بتائے دیتا ہوں، بتأویل تعبیر ما جو لم تستطع تم نہ کر سکے، علیہ اس پر صبرا صبر۔ کہا اب جدائی ہے میرے اور تیرے بیچ، اب جتائے دیتا ہوں تجھ کو پھر ان باتوں کا جس پر تو صبر نہ کر سکا، یعنی حسب وعدہ اب مجھ سے علیحدہ ہو جائیے، آپ کا نباہ میرے ساتھ نہیں ہو سکتا، لیکن جدا ہونے سے پہلے چاہتا ہوں کہ ان واقعات کے پوشیدہ اسرار کھول دوں جن کے چکر میں پڑھ کر آپ صبر و ضبط کی شان قائم نہ رکھ سکے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے جان کر پوچھا اور رخصت ہونے کو سمجھ لیا کہ یہ علم میرے ڈھب کا نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم وہ تھا جس کی خلقت پیروی کرے تو ان کا بھلا ہو، حضرت علیہ السلام کا علم وہ تھا کہ دوسروں سے اس کی پیروی بن نہ آوے۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا۔ اما رہی السفینۃ کشتی، فکانت سو وہ تھی لمساکین غریب لوگوں کی، یعملون وہ کام کرتے تھے، فی البحر دریا میں، فاردت سو میں نے چاہا ان کے اعیبا میں اسے عیبدار کر دوں، وکان اور تھا وراءہم ان کے آگے مالکن ایک بادشاہ، یاخذ وہ پکڑ لیتا کل سفینۃ ہر کشتی، غصباً زبردستی، وہ جو کشتی تھی سو چند محتاجوں کی جو محنت کرتے تھے دریا میں، سو میں نے چاہا کہ اس میں عیب ڈال دوں، اور ان کے پرے تھا ایک بادشاہ جو لے لیتا تھا ہر کشتی کو چھین کر، یعنی دریا میں محنت مزدوری کر کے پیٹ پالتے تھے، یعنی جدھر کشتی جانے والی تھی اس طرف ایک ظالم بادشاہ جو اچھی کشتی دیکھتا چھین لیتا یا بیگار میں پکڑ لیتا تھا۔ میں نے چاہا کہ عیبدار کر دوں تاکہ اس ظالم کی دستبر سے محفوظ رہے اور ٹوٹی خراب کشتی سمجھ کر کوئی تعرض نہ کرے۔ بعض آثار میں ہے کہ خطرہ کے مقام سے آگے نکل کر پھر حضرت نے کشتی اپنے ہاتھ سے درست کر دی۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ وَأَمَّا اور رہا الغلام لڑکا، فکانا تو تھے، ابواہ اس کے ماں باپ، مومنین دونوں مومن، فخشینا سو ہمیں اندیشہ ہوا، ان یرہقہما کہ انہیں پھنسا دے طغیانا سرکشی میں، وکفرا کفر میں، اور جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ تھے ایمان والے، پھر ہم کو اندیشہ ہوا کہ ان کو عاجز کر دے زبردستی اور کفر کر گو اصل فطرت سے ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، مگر آگے چل کر خارجی اثرات سے بچپنی میں بعض کی بنیاد بری پڑ جاتی ہے، جس کا پورا یقینی علم تو خدا تعالیٰ کو ہوتا ہے، تاہم کچھ آثار اہل بصیرت کو بھی نظر آنے لگتے ہیں۔ اس لڑکے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے حضرت علیہ السلام کو آگاہ فرما دیا کہ اس کی بنیاد بری پڑی تھی، بڑا ہوتا تو موذی اور بدرا ہوتا اور ماں باپ کو بھی اپنے ساتھ لے ڈوبتا، وہ اس کی محبت میں کافر بن جاتے۔ اس طرح لڑکے کا مارا جانا والدین کے حق میں رحمت اور ان کی حفاظت کا ذریعہ بن گیا۔ خدا کو منظور تھا کہ اس کے ماں باپ ایمان پر قائم رہیں، حکمت الہیہ ہوئی کہ آنے والی رکاوٹ ان کی راہ سے دور کر دی جائے۔ حضرت علیہ السلام کو حکم دیا کہ لڑکے کو قتل کر دو، انہوں نے خدا کی وحی پا کر امتثال امر کیا۔ اب یہ سوال کرنا کہ لڑکے کو پیدا ہی نہ کرتے یا کرتے تو اس کو اس قدر شریر نہ ہونے دیتے، یہاں یا جہاں لاکھوں کافر دنیا میں موجود ہیں، اس کے والدین کو بھی
کافر بن جانے دیتے، یا جن بچوں کی بنیاد ایسی پڑے کم از کم پیغمبروں کو ان سب کی فہرست دے کر قتل کرا دیا کرتے۔ ان باتوں کا اجمالی جواب تو یہ ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، سورۃ نمبر 21 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 23۔ اور تفصیلی جواب کے لیے مسئلہ خلق خیر و شر پر مبسوط کلام کرنے کی ضرورت ہے، جو ان مختصر فوائد میں سما نہیں سکتا۔ ہاں اتنا یاد رہے کہ دنیا میں ہر شخص ہے جو اللہ کو خالق الکل اور علیم و خبیر مانتا ہو۔ تکوینیات کے متعلق اس قسم کے ہزاروں سوالات کیے جا سکتے ہیں، جن کا جواب کسی کے پاس بجز اعتراف و عجز و قصور کے کچھ نہیں۔ یہاں حضرت کے ذریعے سے اسی کا ایک نمونہ دکھلانا تھا کہ خدا تعالیٰ کی حکمتوں اور مصالح تکوینیہ کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ کبھی صورت واقعہ بظاہر دیکھنے میں خراب اور کبھی یا بے موقع معلوم ہوتی ہے، لیکن جسے واقعہ کی اندرونی گہرائیوں کا علم ہو وہ سمجھتا ہے کہ اس میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ حضرت علیہ السلام نے مسکینوں کی کشتی کا تختہ توڑ دیا، حالانکہ انہوں نے احسان کیا تھا کہ بلا اجرت دونوں کو سوار کر لیا ہے۔ کھیلتے ہوئے بچوں کو مار ڈالا جو بظاہر نہایت کبھی حرکت نظر آتی تھی، دیوار سیدھی کر کے اس بستی والوں پر احسان کیا جو نہایت بے مروتی سے پیش آئے تھے۔ اگر حضرت علیہ السلام آخر میں اپنے ان افعال کی توجیہات بیان نہ کرتے تو ساری دنیا آج تک ورطۂ حیرت میں پڑی رہتی، یا حضرت علیہ السلام کو ہدف تان و تشنیع بنائے رکھتی۔ العیاذ باللہ۔ انہی مثالوں سے حق تعالیٰ کے افعال اور ان کی حکمتوں کا اندازہ کر لو۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ فَأَرَدْنَا، پس ہم نے ارادہ کیا، أَن يُبْدِي، کہ بدلہ دے، لہما ان دونوں کو، ربہما ان کا رب، خیراً بہتر، منہ اس سے، زکاتاً پاکیزگی، وَأَقْرَبَ اور زیادہ قریب، رحماً شفقت۔ پھر ہم نے چاہا کہ بدلہ دے ان کو ان کا رب بہتر اس سے پاکیزگی میں اور نزدیک تر شفقت میں، یعنی لڑکے کے مارے جانے سے اس کے والدین کا ایمان محفوظ ہو گیا، اور جو صدمہ ان کو پہنچا حق تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی تلافی ایسی اولاد سے کر دے جو اخلاقی پاکیزگی میں مقتول لڑکے سے بہتر ہو۔ ماں باپ اس پر شفقت کریں، وہ ماں باپ کے ساتھ محبت و تعظیم اور حسن و سلوک سے پیش آئے۔ کہتے ہیں اس کے بعد خدا تعالیٰ نے نیک لڑکی دی جو ایک نبی سے منسوب ہوئی، اور ایک نبی اسی سے پیدا ہوئے جس سے ایک امت چلی۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ وَأَمَّا اور رہی الجدار دیوار، فَكَانَ سو وہ تھی، لِغُلَامَيْنِ دو بچوں کی، یتیمین وہ یتیم، فی المدینۃ شہر میں، کہ وَكَانَ ہوتا تحتہ اس کے نیچے، کنزٌ خزانہ، لہما ان دونوں کے لیے، وَكَانَ ہوتا ابوہما ان کا باپ، صالحا نیک، فَأَرَادَ سو چاہا، رب کا تمہارا رب، ان یبلغا کہ وہ پہنچیں، اشدہما اپنی جوانی، ویستخرجا اور وہ دونوں نکالیں، کنزہما اپنا خزانہ، رحمتاً مہربانی، من ربکا سے تمہارا رب، وما فعلتہ اور یہ میں نے نہیں کیا، عن سے امری اپنا حکم مرضی، ذالکا یہ، تعویل تعبیر، حقیقت، ما جو، لم تستطع تم نہ کر سکے، علیہ اس پر، صبراً صبر۔ اور وہ جو دیوار تھی سو دو یتیم لڑکوں کی تھی اس شہر میں، اور اس کے نیچے مال گڑا تھا ان کا، اور ان کا باپ تھا نیک۔ پھر چاہا تیرے رب نے کہ وہ پہنچ جائیں اپنی جوانی کو، اور نکالیں اپنا مال گڑا ہوا، مہربانی سے تیرے رب کی، اور میں نے یہ نہیں کیا اپنے حکم سے۔ یہ ہے پھر ان چیزوں کا جن پر تم صبر نہ کر سکا، یعنی اگر دیوار گر پڑتی تو یتیم بچوں کا جو مال وہاں
گڑا ہوا تھا ظاہر ہو جاتا اور بدنیت لوگ اٹھا لیتے۔ بچوں کا باپ مرد صالح تھا، اس کی نیکی کی رعایت سے حق تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ بچوں کے مال کی حفاظت کی جائے۔ میں نے اس کے حکم سے دیوار سیدھی کر دی کہ بچے جوان ہو کر باپ کا خزانہ پا سکیں۔ کہتے ہیں اس خزانے میں دوسرے اموال کے علاوہ ایک سونے کی تختی تھی جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا تھا، یعنی جو کام خدا کے حکم سے کرنا ضروری ہوا اس پر مزدوری لینا مقربین کا کام نہیں۔ تنبیہ: اس قصہ کے شروع میں حضرت علیہ السلام کی نبوت و ولایت کے متعلق جو کچھ ہم لکھ چکے ہیں اس کو بیک نظر پھر مطالعہ کر لیا جائے۔ اگر ذوالقرنین کا قصہ آتا ہے، یہ بھی ان تین چیزوں میں سے تھا جن کی نسبت یہود کے مشورہ سے قریش نے سوالات کیے تھے۔ روح کے متعلق جواب سورہ بنی اسرائیل میں گزر چکا۔ اس آب کہف کا قصہ اسی سورۃ کہف میں آ چکا۔ تیسری چیز آگے مذکور ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير وأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا وَيَسْأَلُونَكَ اور آپ سے پوچھتے ہیں عن سے بابت ذی القرنین قل فرما دیں سأتلو ابھی پڑھتا ہوں علیکم تم پر سامنے منہ اس سے کا ذکراً کچھ حال تجھ سے پوچھتے ہیں ذی القرنین کو کہ اب پڑھتا ہوں تمہارے آگے اس کا کچھ احوال۔ انا مکننا لہو فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا انا مکننا بے شک ہم نے قدرت دی لہو اس کو فی الارض زمین میں آتیناہ اور ہم نے اس سے دیا من سے کل شیء ہر شے سبباً سامان ہم نے اس کو جمایا تھا ملک میں اور دیا تھا ہم نے اس کو ہر چیز کا سامان اس بادشاہ کو ذوالقرنین اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا کے دونوں کناروں مشرق مغرب پر پھر گیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ لقب اسکندر رومی کا ہے اور بعض کے نزدیک کوئی مقبول خدا پرست و دیندار بادشاہ اس سے پہلے گزرا ہے۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں متعدد وجوہ دلائل سے اسی دوسرے قول کو ترجیح دی ہے۔ مجموعہ روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ذوالقرنین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاصر تھا اور ان کی دعا کی برکت سے حق تعالیٰ نے خارق عادت سامان وسائل عطا فرمائے تھے جن کے ذریعے سے اس کو مشرق مغرب کے سفر اور مخیر العقول وتوحات پر قدرت حاصل ہوئی۔ حضرت حضرت علیہ السلام اس کے وزیر تھے، شاید اسی لیے قرآن نے حضرت حضرت علیہ السلام کے قصے کے ساتھ اس کا قصہ بیان فرمایا۔ قدیم شعراء عرب نے اپنے اشعار میں ذوالقرنین کا نام بڑی عظمت سے لیا ہے اور اس کے عرب ہونے پر فخر کرتے رہے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ذوالقرنین
عہد تاریخی سے پہلے کا کوئی جلیل القدر عرب بادشاہ ہے، شاید اسکندر کو بھی اس کی ایک گنا مشابہت سے ذوالقرنین کہنے لگے ہوں۔ حال میں یورپ کے ماہرین آثار قدیمہ نے قدیم سامی عربوں کے متعدد عظیم الشان سلطنتوں کا سراغ لگایا ہے، جن کا تاریخی اوراق میں کوئی مفصل تذکرہ موجود نہیں، بلکہ بعض ممتاز و مشہور سلاطین کا نام تک کتب تاریخ میں نہیں ملتا۔ مثلاً بادشاہ حمورابی، جو اغلباً حضرت ابراہیم کے عہد میں ہوا ہے اور جس کو کہا گیا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا مکنن تھا، اس کے قوانین منارہ بابل پر کندہ ملے ہیں، جن کا ترجمہ انگریزی میں شائع ہو گیا ہے۔ پرانے کتبات سے اس کی عجیب و غریب عظمت ثابت ہوتی ہے۔ بہرحال ذوالقرنین انہی میں کا کوئی بادشاہ ہوگا۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا فَأَتْبَعَ، سو وہ پیچھے پڑا، سبباً ایک سامان، پھر پیچھے پڑا ایک سامان کے، یعنی سر انجام کرنے لگا ایک سفر کا۔ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين خمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغ، جب وہ پہنچا مغربہ، غروب ہونے کا مقام، الشمس سورج، وجدہا، اس نے پایا اسے تغرب ڈوب رہا ہے، فی میں عین چشمہ ندی، حمیۃ دلدل، وجدہ، اور اس نے پایا عندہا اس کے نزدیک قومن ایک قوم، قلنا ہم نے کہہ دیے، یا ذا القرنین اے ذوالقرنین، اما یا چاہے ان یہ کہ تعذبہ تو سزا دے، و اما اور یا چاہے ان یہ کہ تتخذ تو اختیار کرے، بھی ان میں سے حسنہ کوئی بلائی۔ یہاں تک کہ جب پہنچا سورج ڈوبنے کی جگہ، پایا کہ وہ ڈوبتا ہے ایک دلدل کی ندی میں، اور پایا اس کے پاس لوگوں کو۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، یا تو لوگوں کو تکلیف دے یا رکھ ان میں خوبی، یعنی یوں نظر آیا جیسے سمندر میں سفر کرنے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ سورج پانی میں سے نکل رہا ہے اور پانی ہی میں ڈوبتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں، ذوالقرنین کو شوق ہوا کہ دیکھے دنیا کی آبادی کہاں تک بسی ہے، سو مغرب کی طرف اس جگہ پہنچا کہ دلدل تھی، نہ گزر آدمی کا نہ کشتی کا، اللہ کے ملک کی حد نہ پا سکا۔ یعنی ذوالقرنین کو ان لوگوں پر ہم نے دونوں بات کی قدرت دی، جیسے کہ ہر بادشاہ ہر حاکم کو نیک و بد کی قدرت ملتی ہے، چاہے خلق کو ستا کر بدنام ہو، چاہے عدل و انصاف اور نیکی اختیار کر کے اپنا ذکر خیر جاری رکھے، یا یہ مطلب ہے کہ وہ لوگ کافر تھے، ہم نے ذوالقرنین کو اختیار دیا کہ چاہے ان کو قتل کر دے یا پہلے اسلام کی طرف دعوت دے۔ ذوالقرنین نے دوسری شک اختیار کی، قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نکرا۔ قال، اس نے کہا، اما اچھا، من ظلم، جس نے ظلم کیا، فسوف تو جلد، نعذبه ہم اسے سزا دیں گے، ثم پھر يرد وہ لٹایا جائے گا، الى ربه اپنے رب کی طرف، فيعذبه تو وہ اسے عذاب دے گا، عذاب نکرا بڑا سخت۔ بولا جو کوئی ہوگا بے انصاف سو ہم اس کو سزا دیں گے، پھر لوٹ جائے گا اپنے رب کے پاس، وہ عذاب دے گا اس کا برا عذاب۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا۔ وَأَمَّا اور اچھا، من جو آمن ایمان لائے، وعمل اور اس نے عمل کیا، صالحًا نیک، فَلَهُ تو اس کے لیے جزاء بدلہ، الحسنى بھلائی، وَسَنَقُولُ اور ان قریب ہم کہیں گے، لَهُ اس کے لیے، من متعلق امرنا اپنا کام، یسرًا آسانی، اور جو کوئی یقین لایا اور کیا اس نے بھلا کام، سو اس کا بدلہ بھلائی ہے، اور ہم حکم دیں گے اس کو اپنے کام میں آسانی، یعنی آخرت میں بھلائی ملے گی، اور دنیا میں ہم اس پر سختی نہ کریں گے، بلکہ اپنے کام کے لیے جب کوئی بات اس سے کہیں گے بسہولت اور نرمی کی کہیں گے۔ فی الحقیقت جو بادشاہ عادل ہو، اس کی یہی راہ ہوتی ہے، بروں کو سزا دے اور بھلوں سے نرمی کرے۔ ذوالقرنین نے یہی چال اختیار کی۔ ثم اتبع سببا، ثم پھر اتبع وہ پیچھے پڑا، سبباً ایک سامان، پھر لگا ایک سامان کے پیچھے، یعنی مغربی سفر سے فارغ ہو کر مشرقی سفر کا سامان درست کرنے لگا۔ قرآن و حدیث میں یہ تصریح نہیں کہ ذوالقرنین کے یہ سب سفر فتوحات اور ملک گیری کے لیے تھے، ممکن ہے میں سیر و سیاحت کے طور پر ہوں۔ اثناء سفر میں ان اقوام پر بھی گزر ہوا جو اس کی زیر حکومت آ چکی تھی، اور بعض اقوام نے ایک طاقتور بادشاہ سمجھ کر ظالموں کے مقابلے میں فریاد کی ہو، جس کا ذوالقرنین نے اپنی غیر معمولی قوت سے سدباب کر دیا، جیسا کہ آگے یاجوج ماجوج کے قصے میں آتا ہے، واللہ عالم۔
حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا حتى یہاں تک کہ اذا بلغ جب وہ پہنچا مطلع طلوع ہونے کا مقام الشمس سورج وجدها اس نے اس کو پایا تطلع طلوع کر رہا ہے على قوم قوم پر لم نجعل ہم نے نہیں بنایا لهم ان کے لیے من دونها ان کے آگے سترن کوئی پردہ یہاں تک کہ جب پہنچا سورج نکلنے کی جگہ پایا اس کو کہ نکلتا ہے ایک قوم پر کہ نہیں بنا دیا ہم نے ان کے لیے آفتاب سے بھرے کوئی حجاب، یعنی انتہائی مشرق میں ایک ایسی قوم دیکھی جن کو آفتاب کی شعاعیں بے روک ٹوک پہنچتی تھی۔ یہ لوگ وحشی جانگلو ہوں گے، گھر بنانے اور چھت ڈالنے کا ان میں دستور نہ ہوگا، جیسے اب بھی بہت سے حال بدوش وحشی اقوام میں رواج نہیں ہے۔ کذالک وقت آتنا بما لدیہ خبرا، کذالک یہی وقت آتنا اور ہمارے احاطہ میں ہیں بما لدیہ جو کچھ اس کے پاس خبرا ضرور خبر یوں ہی ہے اور ہمارے قابو میں آ چکی ہے اس کے پاس کی خبر، یعنی ذوالقرنین کے سفر مشرق مغرب کی جو کیفیت بیان کی گئی واقعی میں اس طرح ہے، جو مسائل اس کے پاس تھے اور جو حالات وہاں پیش آئے ان سب پر ہمارا علم محیط ہے۔ تاریخ والے شاید اس جگہ کچھ اور کچھ کہتے ہیں ہوں گے اور فی الحقیقت اتنا ہے جو فرما دیا بعض مفسرین نے۔ کذالک کا مطلب یہ لیا ہے کہ ذوالقرنین نے مغربی قوم کے متعلق جو روش اختیار کی تھی ویسی اس مشرقی قوم کے ساتھ اختیار کی، واللہ عالم۔ ثم اتبع سببا، ثم پھر اتبع وہ پیچھے پڑا سبباً ایک سامان، پھر لگا ایک سامان کے پیچھے۔ یہ تیسرا سفر مشرق و مغرب کے سوا کسی تیسری جہت میں تھا۔ مفسرین عموماً اس کو شمالی سفر کہتے ہیں، قرآن حدیث میں یہ تصریح نہیں۔ حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، حتى یہاں تک کہ اذا بلغ جب وہ پہنچا بین درمیان السدین دو دیواریں پہاڑ، وجدہ اس نے پایا من دونہما دونوں کے درے قومن قوم لا یکادون نہیں لگتے تھے یفقہون وہ سمجھے قولاً کوئی بات، یہاں تک کہ جب پہنچا دو پہاڑوں کے بیچ پائے ان سے بھرے ایسے لوگ جو لگتے نہیں کہ سمجھے ایک بات، یعنی ذوالقرنین اور اس کے ساتھیوں کی بولی وہ لوگ نہیں سمجھتے تھے۔ آگے جو گفتگو نقل کی گئی ہے غالباً کسی ترجمان کے ذریعے سے ہوئی ہوگی اور ترجمان کسی درمیانی قوم کا ہوگا جو دونوں کے زبان قدرے سمجھتا ہو۔ تنبیہ، اس قوم اور یاجوج ماجوج کے ملک میں یا دو پہاڑ حائل تھے جن پر چڑھائی ممکن نہ تھی، البتہ دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ایک درہ کھلا ہوا تھا، اسی سے یاجوج ماجوج آتے اور ان لوگوں کو لوٹ مار کر چلے جاتے۔ قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك حرجا على ان تجعل بیننا وبینهم سدا، قالوا انہوں نے کہا یا ذا القرنین یہ ذوالقرنین بے شک یاجوج اور ماجوج مفسدون فساد کرنے والے فسادی فی الارض زمین میں، فالتو کیا نجعل ہم کر دیں لک تیرے لیے خرجا کچھ مال علا پر تاکہ ان تجعل کہ تو بنا دے بیننا ہمارے درمیان وبینہم اور ان کے درمیان سدن ایک دیوار۔ بولے ذوالقرنین یہی یاجوج ماجوج دھوم اٹھاتے ہیں ملک میں، سو تو ہم مقرر کر دیں تیرے واسطے کچھ محصول اس شرط پر کہ بنا دے تو ہم میں ان میں ایک آڑ۔ ذوالقرنین کے غیر معمولی اسباب و وسائل اور قوت و حشمت کو دیکھ کر انہیں یہ خیال ہوا کہ ہماری تکالیف مصائب کا سدباب اس سے ہو سکے گا، اس لیے گزارش کی کہ یاجوج ماجوج نے ہمارے ملک میں عدم مچا رکھی ہے، یہاں آ کر قتل و غارت اور لوٹ مار کرتے ہیں، آپ اگر ہمارے اور ان کے درمیان کوئی مضبوط روک تھام کر دیں جس سے ہماری حفاظت ہو جائے تو جو کچھ اس پر خرچ آئے ہم ادا کرنے کو تیار ہیں، چاہے آپ ٹیکس لگا کر ہم سے وصول کر لیں۔ تنبیہ، یاجوج ماجوج کون ہیں، کس ملک میں رہتے ہیں، ذوالقرنین کی بنائی ہوئی شد آہنی دیوار کہاں ہے، یہ وہ سوالات ہیں جن کے متعلق مفسرین مورخین کے اقوال مختلف رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ واللہ عالم کی یاجوج ماجوج کی قوم عام انسانوں اور جنات کے درمیان ایک برزخی مخلوق ہے، اور جیسا کہ کعب بن احبار نے فرمایا اور نووی نے فتاویٰ میں جمہور علماء سے نقل کیا ہے، ان کا سلسلہ نسب باپ کی طرف سے آدم علیہ السلام پر منتہی ہوتا ہے مگر ماں کی طرف سے ہوا تک نہیں پہنچتا، گویا وہ عام آدمیوں کی محض باپ شریک بھائی ہوئے۔ کیا عجیب ہے کہ دجال اکبر جسے تمیم داری نے کسی جزیرے میں مقید دیکھا تھا اسی قوم میں کا ہوگا، جب حضرت مسیح علیہ السلام جو محض ایک آدم ذات خاتون مریم صدیقہ کے بطن سے بتوسط نفع ملکیہ پیدا ہوئے، نزول من السماء کے بعد دجال کو ہلاک کر دیں گے، اس وقت یہ قوم یاجوج ماجوج دنیا پر خروج کرے گی اور آخرکار حضرت مسیح کی دعا سے غیر معمولی موت مرے گی۔ اس وقت یہ قوم کہاں ہے اور ذوالقرنین کی دیوار آہنی کس جگہ واقع ہے؟ سو جو شخص ان سب اوصاف کو پیش نظر رکھے گا جن کا ثبوت اس قوم اور دیوار آہنی کے متعلق قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میں ملتا ہے،
اس کو کہنا پڑے گا کہ جن کو ملکوں اور دیواروں کا لوگوں نے رائے سے پتہ دیا ہے، یہ مجموعہ اوصاف ایک میں بھی پایا نہیں جاتا، لہذا وہ خیالات صحیح معلوم نہیں ہوتے، اور حدیث صحیحہ کا انکار یا نصوص کی تعویلات بعیدہ دین کے خلاف ہے۔ رہا مخالفین کا یہ شبہ کہ ہم نے تمام زمین کو چھان ڈالا مگر کہیں اس کا پتہ نہیں ملا، اور اسی شبہ کے جواب کے لیے ہمارے مؤلفین نے پتہ بتلانے کی کوشش کی ہے۔ اس کا صحیح جواب وہی ہے جو علامہ علوسی بغدادی نے دیا ہے کہ ہم کو اس کا موقع معلوم نہیں، اور ممکن ہے کہ ہمارے اور اس کے درمیان بڑے بڑے سمندر حائل ہوں، اور یہ دعویٰ کرنا کہ ہم تمام خشکی و تری پر محیط ہو چکے ہیں واجب التسلیم نہیں، عقلاً جائز ہے کہ جس طرح اب سے 500 برس پہلے تک ہم کو چوتھے براعظم امریکہ کے وجود کا پتہ نہ چلا، اب بھی کوئی 5واں براعظم ایسا موجود ہو جہاں تک ہم رسائی حاصل نہ کر سکے ہوں، اور تھوڑے دنوں بعد ہم وہاں تک یا وہ لوگ جو ہم تک پہنچ سکیں۔ سمندر کی دیوار اعظم جو آسٹریلیا کی شمالی مشرق ساحل پر واقع ہے، آج کل برطانوی سائنسدان ڈاکٹر C.M. ینگ کے زیر ہدایت اس کی تحقیقات جاری ہے۔ یہ دیوار 1000 میل سے زیادہ لمبی اور بعض مقامات پر 12 میل تک چوڑی اور 1000 فٹ اونچی ہے، جس پر بے شمار مخلوق بستی ہے۔ جو مہم اس کام کے لیے روانہ ہوئی تھی، حال میں اس نے اپنی یک سالہ تحقیق ختم کی ہے، جس سے سمندر کے عجیب و غریب اسرار منکشف ہوتے ہیں اور انسان کو حیرت و استعجاب کی ایک نئی دنیا معلوم ہو رہی ہے۔ پھر کیسے دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ ہم کو خشکی وہ طری کی تمام مخلوق کے مکمل انکشافات حاصل ہو چکے ہیں؟ بہرحال مخبر صادق نے جس کا صدق دلائل قطعیہ سے ثابت ہے، جب اس دیوار کی مع اس کے اوصاف کی خبر دی تو ہم پر واجب ہے کہ تصدیق کریں اور ان واقعات کے منتظر رہیں جو مشککین و منکرین کے الرغم پیش آ کر رہیں گے۔ ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا ویاتیک بالاخبار ما لم تزود قال ما مکنی فی ربی خیر فاعینونی بقوة اجعل بینکم وبینہم ردما۔ قال اس نے کہا ما مکنی جس پر قدرت دی مجھے فی اس میں ربی میرا رب خیر بہتر فاعینونی پس تم میری مدد کرو بقوت قوت سے اجل میں بنا دوں گا بینکم تمہارے درمیان و بینہم اور ان کے درمیان ردما مضبوط آڑ بولا جو مقدور دیا مجھ کو میرے رب نے وہ بہتر ہے، سو مدد کرو میری محنت میں بنا دوں تمہارے ان کے بیچ ایک دیوار موٹی، یعنی مال میرے پاس بہت ہے مگر ہاتھ پاؤں سے ہمارے ساتھ تم بھی محنت کرو۔ آتونی عبر الحدید حتی اذا ساوى بین صدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا۔ آتونی مجھے لا دو تم زبر الحدیدی لوہے کے تختے حتی یہاں تک کہ اذا جب ساوا اس نے برابر کر دیا بین درمیان صدفین دونوں پہاڑ قال اس نے کہا انفخوا دھونکو حتی یہاں تک کہ اذا جعلہ جب اس سے کر دیا نارا آگ قال اس نے کہا تو نہیں لے آؤ میرے پاس افرغ میں ڈالوں علیہ اس پر قطرن پگھلا ہوا تانبا، لا دو مجھ کو تختے لوہے کے یہاں تک کہ جب برابر کر دیا دونوں پھانکوں تک پہاڑ کی، کہا دھونکو یہاں تک کہ جب کر دیا اس کو آگ، کہا لاؤ میرے پاس کہ ڈالوں اس پر پگھلا ہوا تانبا۔ وہ لوہے کے بڑے بڑے تختوں کے اوپر نیچے تہیں جمائیں، جب ان کی بلندی دونوں پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ گئی لوگوں کو حکم دیا کہ خوب آگ دھونکو۔ جب لوہا آگ کی طرح سرخ ہو کر تپنے لگا اس وقت پگھلا ہوا تانبا اوپر سے ڈالا جو لوہے کی درزوں میں بالکل پیوست ہو کر جم گیا اور سب مل کر پہاڑ سا بن گیا۔ یہ سب کام اس زمانے میں بظاہر خارق عادت طریقہ سے انجام پائے ہوں گے جسے ذوالقرنین کی کرامت سمجھنا چاہیے، یا ممکن ہے اس وقت اس قسم کے آلات و اسباب پائے جاتے ہوں جن کا ہمیں اب علم نہیں۔ فما هم استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له نقبا، فما استطاعوا پھر نہ کر سکیں گے ان کے یظہروا اس پر چڑھیں وا، اور ما استطاعوا اور نہ لگا سکیں گے لہو اس میں نقبن نقب پھر نہ چڑھ سکیں اس پر اور نہ کر سکیں اس میں سوراخ، یعنی حق تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کو فی الحال یہ قدرت نہیں دی کہ دیوار پھاند کر یا توڑ کر ادھر نکل آئیں۔ قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا۔
قال اس نے کہا دا یہ رحمت من ربی میرے رب سے، فیدا پس جب آئے گا وعدہ ربی میرے رب کا، جعلہ اس کو کر دے گا دکا ہموار، وکانا اور ہے وعدہ ربی میرے رب کا حقاً سچا۔ بولا یہ ایک مہربانی ہے میرے رب کی، پھر جب آئے وعدہ میرے رب کا گرا دے اس کو ڈھا کر، اور ہے وعدہ میرے رب کا سچا، یعنی میں خدا کی مہربانی سے یہ روک قائم ہو گئی اور میعاد معین تک قائم رہے گی۔ احادیث صحیحہ سے معلوم ہوا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول اور قتل و دجال کے بعد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وعدہ ہے۔ اس وقت یہ روک ہٹا دی جائے گی، دیوار توڑ کر اتنی کثیر تعداد میں نکل پڑیں گے جس کا شمار اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ دنیا ان کے مقابلے میں عاجز ہوگی۔ حضرت مسیح کو حکم ہوگا کہ میرے خاص بندوں کو لے کر طور پر چلے جائیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام بارگاہ احدیت کی طرف دست دراز کریں گے۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج پر ایک غیبی وبا مسلط ہوگی، سب ایک دم مر جائیں گے۔ مزید تفصیل کتب حدیث باب امارات الساعہ میں دیکھنی چاہیے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَتَرَكْنَا اور ہم چھوڑ دیں گے بعضهم ان کے بعض، یومئذ اس دن، یموج ریلا مارتے، فی بعض بعض دوسرے کے اندر، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اور پھونکا جائے گا سور، فَجَمَعْنَاهُمْ پھر ہم انہیں جمع کریں گے، جمعاً سب کو چھوڑ دیں گے ہم خلق کو اس دن ایک دوسرے میں گھستے اور پھونکے ماریں گے سور میں، پھر جمع کر لائیں گے ہم ان سب کو۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا وَعَرَضْنَا اور ہم سامنے کر دیں گے جہنم یومئذ اس دن للکافرین کافروں کے، عرضا بالکل سامنے، اور دکھلا دیں ہم دوزخ اس دن کافروں کو سامنے، یعنی یاجوج ماجوج سمندر کی موجوں کی طرح بے شمار تعداد میں ٹھاٹھیں مارتے ہوئے نکلیں گے۔ یا یہ مطلب ہے کہ شدت اول و اضطراب سے ساری مخلوق رل گٹھ ہو جائے گی رل گڑ جائے گی، جن و انس ایک دوسرے میں گھسنے لگیں گے، پھر قیامت کا بگل ہوگا یعنی سور پھونکا جائے گا۔ اس کے بعد سب خدا کے سامنے میدان حشر میں اکٹھے کیے جائیں گے، اور دوزخ کافروں کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ شاید کافروں کی تخصیص اس لیے کی کہ اصل میں دوزخ انہی کے لیے تیار کیا گیا ہے، اور ان کی آنکھوں پر دنیا میں پردہ پڑا ہوا تھا، اب وہ پردہ اٹھ گیا۔ الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع الذين وہ جو کہ کانت تھیں اعینہم ان کی آنکھیں، فی غطاء ان پردہ میں، عن سے ذکری میرا ذکر، وکانوا اور وہ تھے، لا یستطیعون نہ طاقت رکھتے، سمن سننا، جن کی آنکھوں پر پردہ پڑا تھا میری یاد سے اور نہ سن سکتے تھے، یعنی خود اپنی عقل کی آنکھ برابر نہ تھی کہ قدرت کے نشان دیکھ کر یقین لاتے اور خدا کو یاد کرتے، اور ضد سے کسی کی بات نہ سنی جو دوسروں کی سمجھائے سمجھ لیتے۔ افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فخبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولیاء
انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا افحسب کیا گمان کرتے ہیں الذین کفروا وہ جنہوں نے کفر کیا یتخذوا کہ وہ بنا لیں گے عبادی میرے بندے من دونی میرے سوا اولیاء کارسازنا بے شک ہم اعتدنا ہم نے تیار کیا جہنم للکافرین کافروں کے لیے نزلا ضیافت۔ اب کیا سمجھتے ہیں منکر کے ٹھہرائیں میرے بندوں کو میرے سوا حمایتی ہم نے تیار کیا ہے دوزخ کو کافروں کی مہمانی، یعنی کیا منکرین یہ گمان کرتے ہیں کہ میرے خاص بندوں مسیح عزیر روح القدس فرشتوں کی پرستش کر کے اپنی حمایت میں کھڑا کر لیں گے؟ کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا، سورۃ نمبر 19 سورہ مریم آیت نمبر 82۔ ہرگز نہیں، وہ خود تمہاری حرکات سے بیزاری کا اظہار فرمائیں گے اور تمہارے مقابل مدعی بن کر کھڑے ہوں گے، یعنی اس دھوکہ میں مت رہنا، وہاں تم کو کوئی نہیں پوچھے گا، ہاں ہم تمہاری مہمانی کریں گے دوزخ کی آگ اور قسم قسم کے عذاب سے، اعاذنا اللہ منہا۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کل فرما دیں حل کیا ننبئکم ہم تمہیں بتلائیں بالاخسرین بدترین گھاٹے میں اعمالا اعمال کے لحاظ سے، تو کہ ہم بتائیں تم کو کن کا ہے کیا ہوا گیا بہت اکارت۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، الذین وہ لوگ ضل برباد ہو گئی سعیہم ان کی کوشش فی میں الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، وہم اور وہ یحسبون خیال کرتے ہیں انہم کہ وہ یحسنون اچھے کر رہے ہیں وہ صنعا کام، وہ لوگ جن کی کوشش بھٹکتی رہی دنیا کی زندگی میں اور وہ سمجھتے رہے کہ خوب بناتے ہیں کام، یعنی قیامت کے دن سب سے زیادہ خسارے میں وہ لوگ ہوں گے جن کی ساری دوڑ دھوپ دنیا کے لیے تھی، آخرت کا کبھی خیال نہ آیا، محض دنیا کی ترقیات اور مادی کامیابیوں کو بڑی معراج سمجھتے رہے۔ قضا یفہم من الموضع، یا یہ مطلب ہے کہ دنیاوی زندگی میں جو کام انہوں نے اپنے نزدیک اچھے سمجھ کر کیے تھے، خواہ وہ واقعہ میں اچھے تھے یا نہیں، وہ سب کفر کی نصرت سے وہاں بیکار ثابت ہوئے اور تمام محنت برباد گئی۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِیمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِیَامَةِ وَزْنًا۔ اولئک یہی لوگ الذین کفروا جن لوگوں نے انکار کیا بآیاتی آیتوں کو ربہم اپنا رب بلقائہ اور اس کی ملاقات فحبطت پس اکارت گئے اعمالہم ان کے عمل جمع فلا نقیم پس ہم قائم نہ کریں گے لہم ان کے لیے یوم القیامت قیامت کے دن وزناً کوئی وزن وہی ہے جو منکر ہوئے اپنے رب کی نشانیوں سے اور اس کے ملنے سے سو برباد گیا ان کا کیا ہوا پھر نہ کھڑی کریں گے ہم ان کے واسطے قیامت کے دن تول، یعنی نہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو مانا نہ خیال کیا کہ کبھی اس کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ کافر کی حسنات مردہ ہیں، اس ابدی زندگی میں کسی کام کے ہی نہیں، اب محض کفریات و سیئات رہ گئیں، سو ایک پلہ کیا تلے تولنا تو موازنہ کے لیے تھا، موازنہ متقابل چیزوں میں ہوتا ہے، یہاں سیئات کے بالمقابل حسنہ کا وجود ہی نہیں، پھر تولنے کا کیا مطلب؟ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا، ذالک یہ جزاؤہم ان کا بدلہ جہنم بما اس لیے کہ کفروا انہوں نے کفر کیا، واتخذوا اور ٹھہرایا آیاتی میری آیات ورسولی اور میرا رسول ہزوا ہنسی مذاق، یہ بدلہ ان کا ہے دوزخ اس پر کے منکر ہوئے اور ٹھہرایا میری باتوں اور میرے رسول کو ٹھٹا، جو ٹھٹا کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان بے شک الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے اور عملوا الصالحات انہوں نے نیک عمل کیے، کانت امین لہم ان کے لیے جنات الفردوس کے باغات نزلاً ضیافت، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور کیے ہیں بھلے کام ان کے واسطے ٹھنڈی چھاؤں کے باغ مہمانی، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، خالدین ہمیشہ رہیں گے فیہا اس میں، لا یبغون وہ نہ چاہیں گے عنہا وہاں سے، حولاً جگہ بدلنا رہا کریں ان میں، نہ چاہیں وہاں سے جگہ بدلنی، یعنی ہمیشہ رہنے سے اکتائیں گے نہیں، ہر دم تازہ بتازہ نعمتیں ملیں گی، کبھی خواہش نہ کریں گے ہم کو یہاں سے منتقل کر دیا جائے۔
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ قل فرما دیں لو اگر کانا ہو البحر سمندر مدادا روشنائی لکلمات باتوں کے لیے ربی میرا رب لنفد البحر تو ختم ہو جائے سمندر قبل پہلے ان تنفد کہ ختم ہوں کلمات ربی میرے رب کی باتیں ولو اور اگرچہ جئنا ہم لے آئیں بمثلی اس جیسا مدادن مدد کو تو کہ اگر دریا سیاہی ہو کر لکھے میرے رب کی باتیں بے شک دریا خرچ ہو چکے ابھی نہ پوری ہوں میرے رب کی باتیں اور اگرچہ دوسرا بھی لائیں ہم ویسا ہی اس کی مدد کو۔ قریش نے یہود کے اشارے سے روح اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے متعلق سوال کیا تھا۔ سورہ حاضہ کی ابتدا میں اصحاب کہف کا اور آخر میں ذوالقرنین کا قصہ جہاں تک موضوع قرآن سے متعلق تھا بیان فرمایا اور روح کے متعلق سورہ بنی اسرائیل میں فرما دیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ سورہ نمبر 17 سورۃ الاسراء آیت نمبر 85۔ اب خاتمہ سورت پر بتلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کی باتیں بے انتہا ہیں، جو باتیں تمہاری طرف و استعداد اور ضرورت کے لائق بتلائی گئی حق تعالیٰ کی معلومات میں سے اتنی بھی نہیں جتنا سمندر میں سے ایک قطرہ۔ فرض کرو اگر پورے سمندر کا پانی سیاہی بن جائے جس سے خدا کی باتیں لکھنی شروع کی جائیں، اس کے بعد دوسرا اور تیسرا ویسا ہی سمندر اس میں شامل کرتے رہو تو سمندر ختم ہو جائیں گے پر خدا کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ یہیں سے سمجھ لو کہ قرآن اور دوسری کتب سماویہ کے ذریعے سے خواہ کتنا ہی وسیع علم بڑی سے بڑی مقدار میں کسی کو دے دیا جائے، علم الہی کے سامنے وہ بھی قلیل ہے، گویا فی حد ذاتی اس سے کثیر کہہ سکیں۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ قل فرما دیں انما انا اس کے سوا نہیں میں بشر مثلكم تم جیسا یوحا وحی کی جاتی ہے الہ میری طرف انما فقط الہکم تمہارا معبود الہ معبود واحد فمن جو کانا ہو یرجو امید رکھتا ہے ملاقات ربی اپنا رب فلیعمل تو اسے چاہیے کہ وہ عمل کرے عمل سے صالحاً اچھے او لا یشرک وہ شریک نہ کرے بے عبادتی عبادت میں ربی اپنا رب احدن کسی کو تو کہ میں بھی ایک آدمی ہوں جیسے تم کو حکم آتا ہے مجھ کو کہ معبود تمہارا ایک معبود ہے سو پھر جس کو امید ہو ملنے کی اپنے رب سے سو وہ کرے کچھ کام نیک کو شریک نہ کرے اپنے رب کی بندگی میں کسی کو، یعنی میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں خدا نہیں جو خود بہت ذاتی طور پر تمام علوم و کمالات حاصل ہوں۔ ہاں اللہ تعالیٰ علوم حق اور معارف قدسیہ میری طرف وہی کرتا ہے جن میں اصل اصول علم توحید ہے، اسی کی طرف میں سب کو دعوت دیتا ہوں۔ جس کسی کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق یا اس کے سامنے حاضر کیے جانے کا خوف ہو اسے چاہیے کہ کچھ بھلے کام شریعت کے موافق کر جائے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ظاہراً و باطناً کسی کو کسی درجے میں بھی شریک نہ کرے، یعنی شرک جلی کی طرح ریا وغیرہ شرک خفی سے بھی بچتا رہے، کیونکہ جس عبادت میں غیر اللہ کی شرکت ہو وہ عابد کے منہ پر ماری جائے گی۔ اللہم اعذنا من شرور انفسنا، اس آیت میں اشارہ کر دیا کہ نبی کا علم بھی متناہی اور عطائی ہے، علم خداوندی کی طرح ذاتی اور غیر متناہی نہیں۔ تم سورۃ الکھف بفضل اللہ تم سورۃ الکھف بفضل اللہ تعالی ومن وللہ الحمد اولا و آخرا۔